اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ شریف کی قریش کے ہاتھوں تعمیر نو کے عنوان سے ہماری پچھلی نشست میں ہم اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست، معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ کا ذکر، حجر اسود کی تنصیب کے وقت پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فہم و ذکا کا ذکر کر آئے ہیں۔ بے شک سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شخصیت جس طرح بعثت کے بعد ساری عمدہ صفات کا مجموعہ تھی، اسی طرح اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ مستجمیع الصفات اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے معاشرے میں امانت دار اور سچ بولنے والے تسلیم کیے جاتے تھے، اور عدل و انصاف کے معاملے میں آپ ایک منفرد مقام رکھتے تھے، جس کا ثبوت حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے واقعے سے ملتا ہے کہ ہر قبیلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر دل سے راضی اور مطمئن تھا، اور ان کی بے نیام خون آشام تلواریں خود بخود خوریزی سے یکدم رک کر اپنی نیام میں واپس چلی گئی تھیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اور جو آپ کے حسن سلوک، آپ کی نرم طبیعت، آپ کی رحمت و شفقت، آپ کی کرم گسترانہ فطرت اور آپ کی مہربان ذات کا عکاس ہے، ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، ورنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن اور آپ کے کمالات و حسن خلق پر ایسی طولانی گفتگو ممکن ہے کہ جس کی نہ کوئی حد نہ کوئی انتہا، لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے سے پہلے کے دور کا ہے، یعنی جب آپ کی عمر شریف 25 برس تھی اور آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، لیکن جس کا منطقی نتیجہ اعلان نبوت کے بعد اپنے تمام و کمال کے ساتھ کچھ یوں ظاہر ہوا کہ آپ کی شفیق اور مہربان اور کریم ذات رانا کی رعنائیاں پوری آب و تاب کے ساتھ تاریخ کے اوراق پر زرعی حروف سے جگمگانے اور جھلملانے لگیں۔ اصحاب کرام میں ایک بہت ہی پیارا نام حضرت سیدنا
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جن کی والدہ کا نام سعدہ تھا۔ حضرت زید اپنے بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال قبیلے بنو معن آئے ہوئے تھے کہ قبیلے بنو قین کے لوگوں نے بنی معن کے خیموں پر دھاوا بول دیا، ان کے مال و اسباب کو بے دردی سے لوٹا اور جاتے ہوئے ننھے زید کو بھی پکڑ کر ساتھ لے گئے اور عکاظ کی منڈی میں انہیں فروخت کر دیا۔ آزاد پیدا ہونے والا زید یکدم غلام بن گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے انہیں 400 درہم میں خرید لیا اور اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ جب آپ کا عقد حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ نے ان زید کو سید الکونین اپنے شوہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر دیا تاکہ وہ حضور کی خدمت کیا کرے۔ شفیق و مہربان سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اسی وقت آزاد فرما دیا اور اب زید غلام کی طرح نہیں بلکہ گھر کے بچوں کی طرح آزاد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ شفقت و محبت اور پیار بھرا سلوک فرماتے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مشفقانہ رویے کا اتنا شہرا ہوا کہ یہ بچہ زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کے نام سے پکارا اور جانا اور پہچانا جانے لگا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس وقت تک ایسا کہنے اور کرنے سے منع نہ فرمایا جب تک سورہ احزاب کی وہ آیت نازل نہ ہوئی جس میں منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا بنانے سے منع فرما دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زید کے والد حارثہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے، اور اس فراق میں وہ دیوانہ وار زید کی تلاش میں سرگرداں اور پریشان رہا کرتے، اور ان کی تلاش میں کوچا کوچا قریہ قریہ پھرتے، ملکوں کی خاک چھانتے پھرتے، مگر گوہر مقصود کسی طرح ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے فراق میں درد و سوز سے لبریز جو قصیدہ انہوں نے لکھا وہ ایک بدو کی فصاحت و بلاغت کا منہ بولتا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ مہجوری اور مجبوری کی ایسی دلپذیر تصویر کشی کرتا ہے کہ جس کو پڑھ کر آج بھی دل پسیج جاتا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو حارثہ کی بے چینی و بے قراری پر رحم آ گیا کہ قبیلے بنو کلب کا ایک قافلہ حج کی روانگی کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ اتفاقاً زید نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا، جبکہ
قافلے والوں نے بھی زید کو شناخت کر لیا اور انہیں مطلع کیا کہ تمہارا باپ تمہارے ہجر و فراق میں دیوانہ ہو گیا ہے، ہر وقت روتا اور بلبلاتا رہتا ہے، اس نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہ کیا، ملک کا چپا چپا چھان مارا ہے، وہ اتنا دکھی ہے کہ اس کا دکھ کسی سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سن کر حضرت زید نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ میرا یہ پیغام میرے والد کو پہنچا دیں کہ میرے دل میں اپنی قوم سے ملاقات کا شوق ٹھاٹھے مار رہا ہے، حالانکہ میں اپنے وطن سے بہت دور ہوں، میں ایک ایسے گھر میں مقیم اور سکونت پذیر ہوں جو خانہ کعبہ کے قریب ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شریف خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یہ لوگ بڑے کریم النفس ہیں اور پشتہا پشت سے اپنے علاقے کے رئیس ہیں۔ یہ قافلہ جب حج سے فارغ ہو کر وطن واپس پہنچا تو زید کا پیغام ان کے والد کو پہنچایا۔ زید کے زندہ و سلامت ہونے کی خبر نے اس کے تن مردہ میں گویا نئی روح پھونک دی، بیٹے کی دید کی تڑپ اور للک نے اسے بے چین و بے قرار کر دیا۔ حارثہ اپنے بھائی کعب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آ گیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، اے ہاشم کے نور نظر، اے اپنی قوم کے سردار کے لخت جگر، ہم اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم پہ احسان فرمائیے، ہم فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اسے آزاد فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص اور دل موہ لینے والے انداز میں ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اور آرزو، کوئی اور خواہش بھی ہو تو بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی نہیں۔ تب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ اور اس کو اختیار دو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو تو میں فدیہ لیے بغیر ہی اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کی بجائے میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو تم اسے مجبور نہیں کرو گے۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا، یہ فرما کر آپ نے ہمارے ساتھ انصاف ہی نہیں فرمایا بلکہ ہم پر لطف و احسان کی انتہا فرما دی ہے، ہمیں یہ تجویز دل و جان سے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا۔ جب وہ حاضر دربار رسالت ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اگر چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن واپس جا سکتے ہو اور اگر تم چاہو تو یہیں میرے پاس رہ سکتے ہو۔ یہ سن کر حضرت زید نے عرض کیا کہ میں اتنا بے وقوف نہیں
کہ آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاؤں، آپ ہی میرے باپ ہیں اور آپ ہی میرے چچا۔ زید کے والد کو قطعی طور پر یہ توقع نہ تھی کہ زید ان کا بیٹا ہو کر یہ فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا کہ اے زید، صد حیف تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کو اور اپنے ماں باپ کے بجائے ان کو پسند کر رہے ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضرت زید جو خلق محمدی کے اسیر اور اخلاق بے نظیر سرمدی کے بندے بے دام تھے، گویا ہوئے کہ آپ لوگ کیا جانیں کہ جس ہستی کی غلامی پر میں اپنی آزادی کو قربان کر رہا ہوں اور اپنے ماں باپ اور سارے خاندان کو چھوڑ رہا ہوں، وہ ہستی کتنی دلربا اور کیسی دلکش و محبوب شخصیت ہے، میں ان کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔